ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء داء برأ بإذن الله رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ارشاد ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مرض لا علاج ہے، تو ان کی ہم بات پر یقین نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات پر یقین کریں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور جب کسی بیماری کی جو دوا ہے وہ اس پر اپلائی ہو جاتی ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے، تو بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شفا دینا یہ دوائی کا کام نہیں ہے، شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ دوائی شفا کا سبب بنتی ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو ہم اکثر اس کی نسبت اس کے سبب کی طرف کرتے ہیں۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی بھی سبب میں دوائی کے اندر شفا کی قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا جب صحیح دوائی جو ہے وہ بیماری تک پہنچ جائے گی تو بندہ شفا یاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب مسلمان کے ذہن میں یہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ کام جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن یہ اس جہان کا نام ہی عالم اسباب ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کا کوئی سبب بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والشفاء فی ثلاث فی شرطۃ المعجم او شربت اصل او قیۃ بنار وانا عنہا امتی عن القی، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں شفا تین چیزوں میں ہے۔ جو پسنے لگانے والے کا جو نشتر ہے، اس نشتر کو جسم پہ مارنا جو ہے ایک اس میں شفا ہے، اس کو شدت معدم۔ دوسرا شراب کے پینے، شہد کے پینے میں، اور تیسرا آگ سے داغ لگانے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا تو ہے، لیکن میں اپنی امت کو یہ آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ اب اس میں منع ہے، اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دست مبارک سے داغ لگانے کا بیان ہے۔ تو اس قسم کی جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ دیا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے منع کیا ہے وہ مکروہ تنزیہ کے حکم میں ہے،
وہ مکروہ تنزیہ حکم ہے، اور جہاں آپ نے وہ کام کیا ہے جس سے دوسری حدیث میں منع فرمایا تو وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ دور زمانہ جاہلیت سے قریب تھا، مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے عقائد بڑے عجیب و غریب تھے، تو وہ جو عقائد مختلف چیزوں سے جڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ جو داغ لگانا آگ سے، اس کے بارے میں بھی ان کے بہت سارے عقائد تھے، ان عقائد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رمی ابی یوم الاحزاب علی اکحلہ فکواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خندق والے دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تیر لگا۔ اکحل کہتے ہیں ارک الحیات، جسم میں ایک جو ہے وہ رگ ہے جو سارے جسم میں جاتی ہے، تو اس سے خون نکل جائے تو انسان کی زندگی بچنا مشکل ہو جاتی ہے، اس کو اکحالہ کہتے ہیں عربی جو ہے وہ عربی زبان میں، اور اس کو ارک الحیات بھی کہتے ہیں۔ تو وہ یہاں ان کے بازو پر لگی تھی، یہاں پر وہ، تو اس پہ تیر لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست قدرت سے اس کو داغ دیا۔ پچھلی حدیث میں تھا میں منع کرتا ہوں، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغ دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ کرنا جائز ہے۔ تاریخ میں مسلمان مجاہد جو ہے وہ جنگوں میں یہ طریقہ استعمال کرتے رہے، تلوار کا زخم آتا تھا، تیر کا زخم آتا تھا، تو وہ اس جگہ کو داغتے تھے، یہی ان کے پاس علاج تھا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رمی سعد بن معاذ فی اکحلہ فحسبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ بمشکۃ ثم ورمت فحسمہ الثانیۃ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے مدینہ لانے میں پیش تھے۔ یہ قبیلہ دو قبیلے تھے وہاں انصار کے، اوس اور خزرج تھے، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو اسی رگ حیات میں تیر لگا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل مشکس، تیر کا جو پھل ہوتا ہے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داغا، یعنی اس کو آگ میں گرم کیا اور پھر اس کو زخم پر لگایا اور اس کو داغ دی۔ یہ جو زخم تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا، اس پہ ورم آ گیا، سوج گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو داغا۔ پہلے داغا تو اس میں خرابی پیدا ہوگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو داغا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الی ابی بن کعب طبیبا فقطع منہ عرقا ثم کواہ علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا، حکیم ڈاکٹر بھیجا، اور اس حکیم نے حضرت ابی بن کعب کی ایک رگ کاٹی
اور پھر اس کو داغا، پہلے کاٹی اور پھر اس کو داغ کر بیچ دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ طب میں ماہر تھے، کسی آدمی کو کوئی مرض لاحق ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کو بتایا، علاج خود بتایا، علاج خود بتایا، طبیب تم ہو، علاج میں تمہیں بتاتا ہوں اور کرو گے ایسے جیسے میں۔ ایک کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس کو عجوہ کھجور سے علاج کرنے کا طریقہ بتایا اور اس نے اسی طریقے سے اس کا علاج کیا۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کو بھیجا اور اس طبیب نے حضرت ابی بن کعب کی ایک رگ کاٹی اور پھر اس کو داغ دیا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتائی تھی تو اس نے کیا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ قال ابن شہاب السام والموت والحبۃ السوداء الشونیس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، حبۃ السوداء، سیاہ دانہ، اس سے کلونجی مراد، کلونجی اس سے مراد ہے۔ تو فرمایا یہ جو کلونجی ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، صرف ایک بیماری مستثنیٰ ہے اور وہ موت ہے۔ موت کا کوئی علاج نہیں۔ جو ایک بیماری جس کا علاج کوئی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کے علاوہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ کلونجی میں موجود ہے۔ اور ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اسام سے مراد موت ہے۔ اور حبۃ السوداء جو ہے اس کو عربی میں شونیس بھی کہتے ہیں۔ حبۃ السوداء ہم اردو میں اس کو کلونجی کہتے ہیں، وہ اس کو الحبۃ السوداء بھی کہتے ہیں اور اس کو شونیس بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت یہ ہے کہ جو استنجا ہے وہ ڈھیلے سے بھی کیا جائے، یعنی آپ جب رفع حاجت کرتے ہیں تو جو گندگی آپ کے جسم پر لگتی ہے اگر وہ اپنے مخرج سے باہر نہ نکلے رستے سے تو اس کو ڈھیلے سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پانی سے دھویا جائے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ڈھیلا بھی استعمال کیا جائے، پہلے ڈھیلا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس میں ڈھیلے کا کام آپ ٹیشو پیپر سے لے سکتے ہیں، ٹیشو پیپر اسی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور پانی یا ڈھیلے میں سے اگر کوئی آدمی کسی ایک پر اقتصار کرتا ہے، دوسرا نہیں استعمال کرتا، یہ بھی جائز ہے۔ سنت جو ہے وہ اس جگہ کا صاف کرنا ہے، سنت کیا ہے وہ اس جگہ کا صاف کرنا ہے۔ اب ڈھیلے استعمال کرتے ہوئے کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مندوب ہیں، سنت موقدہ نہیں ہے۔ اور مندوب یہ ہے کہ آدمی 3 ڈھیلے استعمال کرے، اگر 1 یا 2 سے بھی نظافت حاصل ہو جائے تو پھر بھی مندوب مستحب یہ ہے کہ 3 ڈھیلے جو ہے ان کو استعمال کیا جائے۔ آگے تفصیلات ہیں کہ کس طرح ڈھیلا استعمال کرنا ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ زبان وہ ہے جو ہمارے اس زمانے میں تو وہ استعمال کر لیتے تھے، لیکن
ہمارے زمانہ ذرا مشکل ہے اس قسم کی باتوں میں، تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ عورت ایسے استعمال کرے، مرد ایسے استعمال کرے۔ اور مستحب یہ ہے کہ آدمی پانی اور ڈھیلے کے استعمال میں مبالغہ کرے تاکہ کسی قسم کی کچھ جو اسمیل ہوتی ہے وہ اسمیل بھی جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ جب آپ نے ابتدا میں استنجا کیا تھا تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، اب استنجے سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو دھوئے اور اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ خشک کر لے اپنے اعضاء کو۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ استنجے کے لیے آپ اپنے پردے کو ظاہر کریں، کسی بہانے میں پردہ جو ہے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی جہاں اپنا پردہ کھولے بغیر آپ جو ہے وہ استنجا کر سکیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے استنجا کرنا وہ مکروہ ہے۔ ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی چیز جس کو انسان کھاتے ہوں یا جانور کھاتے ہوں، انسان کھاتے ہوں یا جانور کھاتے ہوں، اگر کوئی آدمی گھاس لے کر جو ہے اس سے استنجا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی غذا ہے۔ جو انسان کھاتے ہیں وہ تو ہے ہی قابل احترام ہمارے لیے۔ جو پکی اینٹ ہے، کچی اینٹ جو ہے وہ تو ڈھیلے کے حکم میں، پکی اینٹ جو ہے اسے بھی، کیونکہ یہ جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے ان کی دو اسباب ہیں، یا تو وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے انسان کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، اور یا وہ ہیں جو محترم ہیں اور ان کا احترام جو ہے اس سے ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح ٹھیکری سے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ کوئلہ وہ بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ سیسا اس سے بھی جو ہے وہ آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ چونے سے بھی استنجا نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز جس کو احترام والی ہے، جیسے دیباج کا قیمتی کپڑے کا کوئی ٹکڑا ہو یا روئی ہو، ان سے آپ جو ہے وہ استنجا نہیں کر سکتے، یہ مکروہ ہے۔ اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، بعض اوقات کو آدمی جو ہے وہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے عذر کی وجہ سے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہو، عذر ہو، تو عذر کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔